أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. سورۃ التغابن. سورۃ تغابن مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. پاکی بول رہا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. اسی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہی ہر چیز کر سکتا ہے. وہی ہے جس نے تم کو بنایا پھر کوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے. بنایا آسمانوں کو اور زمین کو تدبیر سے اور صورت کھینچی تمہاری پھر اچھی بنائی تمہاری صورت اور اس کی طرف سب کو پھر جانا ہے. جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کھول کر کرتے ہو. اور اللہ کو معلوم ہے جیوں کی بات. کیا پہنچی نہیں تم کو خبر ان لوگوں کی جو منکر ہو چکے ہیں پہلے پھر انہوں نے چکھی سزا اپنے کام کی اور ان کو عذاب دردناک ہے. یہ اس لیے کہ لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں پھر کہتے کیا آدمی ہم کو راہ سجھائیں گے پھر منکر ہوئے اور منہ موڑ لیا اور اللہ نے بے پرواہی کی اور اللہ بے پرواہ ہے سب تعریفوں والا.
دعویٰ کرتے ہیں منکر کہ ہرگز ان کو کوئی نہ اٹھائے گا، تو کہہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، تم کو بے شک اٹھانا ہے، پھر تم کو جتلانا ہے جو کچھ تم نے کیا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور اللہ کو تمہارے سب کام کی خبر ہے۔ جس دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار جیت کا، اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کام بھلا، اتار دے گا اس پر سے اس کی برائیاں اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں ندیاں، رہا کریں ان میں ہمیشہ۔ یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلائیں انہوں نے ہماری آیتیں، وہ لوگ ہیں دوزخ والے، رہا کریں اسی میں اور بری جگہ جا پہنچے۔ خلاصہ تفسیر، سب چیزیں جو کچھ کے آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ کے زمین میں ہیں، اللہ کی پاکی قولاً یا حالاً بیان کرتی ہیں۔ اسی کی سلطنت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ تمہید اگلے بیان کی ہے کہ وہ ایسے صفات کمال کے ساتھ متصف ہے تو اس کی اطاعت واجب اور معصیت قبیح ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جو مقتضا اس کا تھا کہ سب ایمان لاتے، سو باوجود اس کے بھی تم میں بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ اللہ تعالی تمہارے اعمال ایمانیہ و کفریہ کو دیکھ رہا ہے، بس ہر ایک کے مناسب جزا دے گا۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر یعنی پر حکمت و پر منفعت پیدا کیا اور تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا، کیونکہ اعضاء انسانی کے برابر کسی حیوان کے اعضاء میں تناسب نہیں، اور اس کے پاس سب کو لوٹنا ہے، اور اسی کے پاس سب کو لوٹنا ہے، اور وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سب چیزوں کو جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور یہ تمام امور مقتضا اس کو ہیں کہ تم اس کی اطاعت کیا کرو، اور علاوہ ان مقتضیات کے کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ وہ خبر پہنچنا بھی مقتضی وجوب اطاعت کو ہے، جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے ان اعمال کا وبال دنیا میں بھی چکھا، اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب دردناک ہونے والا ہے۔ یہ وبال عاجل و عذاب عاجل اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر دلائل واضحہ لے کر آئے تو ان لوگوں نے ان رسولوں کی نسبت کہا کہ کیا آدمی ہم کو ہدایت کریں گے، یعنی بشر، کہیں پیغمبر یا ہادی ہو سکتا ہے؟ غرض انہوں نے کفر کیا اور اعراض کیا، اور خدا نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی بلکہ مقہور کر دیا، اور اللہ سب سے بے نیاز اور ستودہ صفات ہے، اس کو نہ کسی معصیت سے ضرر اور نہ کسی کی طاعت سے نفع، خود مطیع و عاصی ہی کا نفع اور ضرر ہے۔ اور یہ کافر مضمون عذاب آخرت کا سن کر، جیسا کہ لہم عذاب علیم میں مذکور ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، جس کے بعد عذاب علیم کا وقوع بتلایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، واللہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم سب کو جتلا دیا جاوے گا اور اس پر سزا دی جاوے گی، اور یہ بعث و جزا اللہ کو بوجہ کمال قدرت بالکل آسان ہے۔ سو جب یہ مقتضیات ایمان کے مجتمع ہیں تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر یعنی قرآن پر جو کہ ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن کے تم سب کو اس جمع ہونے کے دن میں جمع کرے گا، یہی دن ہے سود و زیاں کے ظاہر ہونے کا، یعنی مسلمانوں کا نفع اور کافروں کا نقصان اس روز عملاً ظاہر ہو جاوے گا۔ اور بیان اس کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا، اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، یہ لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ معارف و مسائل۔
خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، یعنی اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں بعض کافر ہو گئے، بعض مومن رہے۔ اس میں لفظ فمنکم کا حرف فا جو تعقیب یعنی ایک چیز کا دوسرے کے بعد ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اول تخلیق و آفرینش میں کوئی کافر نہیں تھا۔ یہ کافر و مومن کی تقسیم بعد میں اس کسب و اختیار کے تابع ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بخشا ہے، اور اسی کسب و اختیار کی وجہ سے اس پر گناہ و ثواب عائد ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر پیدا ہونے والا انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے جس کا تقاضا مومن ہونا ہے، مگر پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ دو قومی نظریے، قرآن حکیم نے اس جگہ انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے، کافر مومن، جس سے معلوم ہوا کہ اولاد آدم علیہ السلام سب ایک برادری ہیں، اور دنیا کے پورے انسان اس برادری کے افراد ہیں۔ اس برادری کو قطع کرنے اور ایک الگ گروہ بنانے والی چیز صرف کفر ہے۔ جو شخص کافر ہو گیا اس نے انسانی برادری کا رشتہ توڑ دیا۔ اس طرح پوری دنیا میں انسانوں میں تحزب اور گروہ بندی صرف ایمان و کفر کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ رنگ اور زبان، نسب و خاندان، وطن اور ملک میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانی برادری کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے۔ ایک باپ کی اولاد اگر مختلف شہروں میں بسنے لگے یا مختلف زبانیں بولنے لگے یا ان کے رنگ میں تفاوت ہو تو وہ الگ الگ گروہ نہیں ہو جاتے۔ اختلاف رنگ و زبان اور وطن و ملک کے باوجود یہ سب آپس میں بھائی ہی ہوتے ہیں۔ کوئی سمجھدار انسان ان کو مختلف گروہ نہیں قرار دے سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں نسب اور قبائل کی تفریق کو قومیت اور گروہ بندی کی بنیاد بنا دیا گیا۔ اسی طرح ملک و وطن کی بنیاد پر کچھ گروہ بندی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بتوں کو توڑا، اور مسلمان خواہ کسی ملک اور کسی خطے کا ہو، کسی رنگ اور خاندان کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، ان سب کو ایک برادری قرار دیا۔ بنص قرآن انما المؤمنون اخوہ، مومنین سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح کفار کسی ملک و قوم کے ہوں، وہ اسلام کی نظر میں ملت واحدہ ہیں، یعنی ایک قوم ہے۔ قرآن کریم کی مذکورۃ الصدر آیت بھی اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالی نے کل بنی آدم کو صرف کافر و مومن دو گروہوں میں تقسیم فرمایا۔ اختلاف رنگ و زبان قرآن کریم نے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی نشانی اور انسان کے لیے بہت سے معاشی فوائد پر مشتمل ہونے کی بنا پر ایک عظیم نعمت تو قرار دیا ہے، مگر اس کو بنی آدم میں گروہ بندی کا ذریعہ بنانے کی اجازت نہیں دی۔ اور ایمان و کفر کی بنا پر دو قسموں کی تقسیم یہ ایک امر اختیاری پر مبنی ہے، کیونکہ ایمان بھی اختیاری امر ہے اور کفر بھی۔ اگر کوئی شخص ایک قومیت چھوڑ کر دوسری میں شامل ہونا چاہے تو بڑی آسانی سے اپنی عقائد بدل کر دوسرے میں شامل ہو سکتا ہے، بخلاف نسب و خاندان، رنگ اور زبان اور ملک و وطن کے، کہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اپنا نسب بدل دے یا رنگ بدل دے۔ زبان اور وطن اگرچہ بدلے جا سکتے ہیں، مگر زبان و وطن کی بنیاد پر بننے والی قومیں دوسروں کو عادتاً اپنے اندر جذب کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتی، خواہ ان کی ہی زبان بولنے لگے اور ان کے وطن میں آباد ہو جائے۔ یہی وہ اسلامی برادری اور ایمانی اخوت تھی جس نے تھوڑے ہی عرصے میں مشرق و مغرب، جنوب و شمال، کالے گورے، عرب عجم کے بے شمار افراد کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا، جس کی قوت و طاقت کا مقابلہ دنیا کی قومیں نہ کر سکیں۔ تو انہوں نے پھر ان بتوں کو زندہ کیا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے پاش پاش کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی عظیم ترین ملت واحدہ کو ملک و وطن اور زبان اور رنگ اور نسب اور خاندان کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کو باہم ٹکرا دیا۔ اس طرح دشمنان اسلام کی یلغار کے لیے میدان صاف ہو گیا، جس کا نتیجہ آنکھیں آج دیکھ رہی ہیں کہ مشرق و مغرب کے مسلمان جو ایک قوم ایک دل تھے، اب چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منحصر ہو کر ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں، اور ان کے مقابلے پر کفر کی طاغوتی قوتیں باہمی اختلاف رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں ملت واحدہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت بنائی پھر تمہاری صورتوں کو بہتر بنایا۔ صورت گری در حقیقت خالق کائنات کی مخصوص صفت ہے، اسی لیے اسماء الہیہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کا نام مصور آیا ہے۔ اور غور کرو کہ کائنات میں کتنی اجناس مختلفہ ہیں،
اور ہر جنس میں کتنی انواع مختلفہ، ہر نوع میں اسماء مختلفہ، اور ہر صنف میں لاکھوں کروڑوں افراد مختلفہ پائے جاتے ہیں۔ ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ ایک نوع انسانی میں ملکوں اور خطوں کے اختلاف سے، نسلوں اور قوموں کے اختلاف سے شکل و صورت میں کھبے ہوئے امتیازات، پھر ان میں ہر فرد کی شکل و صورت کا دوسرے سب سے ممتاز ہونا ایک ایسی حیرت انگیز صنعت و صورت گری ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انسانی چہرہ جو 6-7 مربع انچ سے زیادہ نہیں، اربوں پدموں انسانوں میں ایک ہی طرح کے کا چہرہ ہونے کے باوجود ایک کی صورت بالکلیہ دوسرے سے نہیں ملتی کہ پہچاننا دشوار ہو جائے۔ آیت مذکورہ میں ایک نعمت صورت گری ہے، اس کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یعنی شکل انسانی کو ہم نے تمام کائنات و مخلوقات کی صورتوں سے زیادہ حسین اور بہتر بنایا ہے۔ کوئی انسان اپنی جماعت میں کتنا ہی بد شکل بد صورت سمجھا جاتا ہو، مگر باقی تمام حیوانات وغیرہ کے اشکال کے اعتبار سے وہ بھی حسین ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، لفظ بشر اگرچہ مفرد ہے مگر معنی میں جمع کے ہے، اس لیے یہدون جمع کا لفظ اس کے لیے استعمال فرمایا گیا۔ بشریت کو نبوت و رسالت کے منافی سمجھنا سبھی کفار کا خیال باطل تھا، جس پر قرآن میں جا بجا رد کیا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر پائے جاتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ بشر ہونا نہ نبوت کے منافی ہے، نہ رسالت کے بلند مقام کے منافی ہے، اور نہ رسول کے نور ہونے کے منافی ہے۔ وہ نور بھی ہیں، بشر بھی، ان کے نور کو چراغ اور آفتاب و مہتاب کے نور پر قیاس کرنا غلطی ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ نور سے مراد اس جگہ قرآن ہے، کیونکہ نور کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی ظاہر اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر اور روشن کر دے۔ قرآن کا اپنے اعجاز کی وجہ سے خود روشن اور ظاہر ہونا کھلی بات ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کے اسباب اور احکام و شرائع اور تمام حقائق عالم آخرت جن کے جاننے کی انسان کو ضرورت ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ قیامت کو یوم تغابن کہنے کی وجہ، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس روز تم کو اللہ تعالی جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن میں یہ دن ہوگا تغابن کا، یعنی خسارے کا۔ یوم الجمع اور یوم التغابن دونوں قیامت کے نام ہیں۔ یوم الجمع ہونا اس دن کا تو ظاہر ہے کہ تمام مخلوق اولین و آخرین کو اس روز حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے جمع کیا جائے گا، اور یوم التغابن اس لیے کہ تغابن غبن سے مشتق ہے، جس کے معنی خسارے اور نقصان کے۔ مالی نقصان اور خسارے کو بھی غبن کہا جاتا ہے، اور رائے اور عقل کے نقصان کو بھی۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ مالی خسارے کے لیے لفظ بصیغہ مجہول غوبن فلان فہو مغبون استعمال کیا جاتا ہے، اور عقل و رائے کے نقصان کے لیے باب سمع سے غبنہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ تغابن اصل کے اعتبار سے دو طرفہ کلام کے لیے بولا جاتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اور دوسرا اس کو نقصان پہنچائے یا اس کے نقصان و خسارے کو ظاہر کرے۔ یہاں مراد یک طرفہ اظہار غبن ہے، جیسا کہ یک طرفہ استعمال بھی اس لفظ کا معروف و مشہور ہے۔ قیامت کو یوم تغابن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے لیے آخرت میں دو گھر پیدا کیے ہیں، ایک جہنم میں، دوسرا جنت میں۔ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کا وہ مقام بھی دکھلایا جائے گا جو ایمان اور عمل نہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے مقرر تھا، تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد جنت کے مقام کی اور زیادہ قدر اس کے دل میں پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا مزید شکر گزار ہو۔ اسی طرح اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ان کا جنت کا وہ مقام دکھلایا جائے گا جو ایمان اور عمل صالح کی صورت میں ان کے لیے مقرر تھا، تاکہ ان کو اور زیادہ حسرت ہو۔ ان روایات میں یہ بھی ہے کہ پھر جنت میں جو مقامات اہل جہنم کے تھے وہ بھی اہل جنت کو مل جائیں گے،
اور جہنم میں وہ مقامات اہل جنت کے تھے وہ بھی اہل جہنم کے حصے میں آ جائیں گے۔ یہ روایات حدیث صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں مختلف الفاظ سے مفصل آئی ہیں۔ اس وقت جبکہ کفار، فجار اور اشقیاء کے جنتی مقامات بھی اہل جنت کے قبضے میں آئیں گے تو ان کو اپنے غبن اور خسارے کا احساس ہوگا کہ کیا چھوڑا اور کیا پایا۔ صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس مال متاع نہ ہو اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں اپنے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ذخیرہ لے کر آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو مارا یا قتل کیا، کسی کا مال ناحق لے لیا، تو یہ سب جمع ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ کوئی اس کی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ اور دوسری حسنات، اور جب حسنات ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال کر بدلہ چکایا جائے گا، جس کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کسی کا کوئی حق ہو اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا یا معاف کرا کر سبکدوش ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن درہم و دینار تو ہوں گے نہیں، جس کا مطالبہ ہوگا اس کو اس شخص کے اعمال صالحہ دے کر بدلہ چکایا جائے گا۔ اعمال صالحہ ختم ہو جائیں گے تو بقدر اس کے حق کے مظلوم کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے ائمہ تفسیر نے قیامت کو یوم التغابن کہنے کی یہی وجہ بیان کی ہے، اور بہت سے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس دن غبن اور خسارے کا احساس صرف کفار، فجار اور اشقیاء ہی کو نہیں بلکہ صالحین مومنین کو بھی اس طرح ہوگا کہ کاش ہم عمل اور زیادہ کرتے تاکہ جنت کے مزید درجات حاصل کرتے۔ اس روز ہر شخص کو اپنی عمر کے اوقات پر حسرت ہوگی جو فضول ضائع کیے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور پوری مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ مجلس قیامت کے روز اس کے لیے حسرت بنے گی۔ قرطبی میں ہے کہ ہر مومن بھی اس روز احسان عمل میں اپنی کوتاہی پر اپنے غبن و خسارے کا احساس کرے گا۔ قیامت کا نام یوم تغابن رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورہ مریم میں اس کا نام یوم الحسرہ آیا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ اس روز ظالم اور بد عمل لوگ اپنی تقصیرات پر حسرت کریں گے، اور مومنین صالحین نے بھی جو احسان عمل میں کوتاہی کی ہے اس پر ان کو حسرت ہوگی۔ اس طرح قیامت کے روز سبھی اپنی اپنی کوتاہی پر نادم اور عمل کی کمی پر غبن و خسارے کا احساس کریں گے، اس لیے اس کو یوم التغابن کہا گیا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ واللہ عنده اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وأطیعوا وأنفقوا خیرا لأنفسکم ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نہیں پہنچتی کوئی تکلیف بدون حکم اللہ کے، اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر وہ راہ بتلائے اس کے دل کو، اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. پھر اگر تم منہ موڑو تو ہمارے رسول کا تو یہی کام ہے پہنچا دینا کھول کر. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے. اے ایمان والو، تمہاری بعض جورویں اور اولاد دشمن ہیں تمہارے، سو ان سے بچتے رہو. اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشو تو اللہ ہے بخشنے والا مہربان. تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہی ہیں جانچنے کو، اور اللہ جو ہے اس کے پاس ہے ثواب بڑا. سو ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور مانو اور خرچ کرو اپنے بھلے کو. اور جس کو بچا دیا اپنے جی کے لالچ سے، سو وہ لوگ وہی مراد کو پہنچے. اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا، وہ دونا کر دے تم کو اور تم کو بخشے. اور اللہ قدردان ہے، تحمل والا، جاننے والا، پوشیدہ اور ظاہر کا زبردست حکمت والا. خلاصہ تفسیر: جس طرح کفر آخرت کی فلاح سے کلیتاً مانے ہیں، اسی طرح اموال و اولاد اور بیوی وغیرہ میں مشغول ہو کر خدا تعالی کے احکام میں کوتاہی کرنا بھی ایک درجے میں فلاح آخرت سے مانے. اسی لیے مصیبت میں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی مصیبت بدون خدا کے حکم کے نہیں آتی، اور یہ سمجھ کر صبر و رضا اختیار کرنا چاہیے. اور جو شخص اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو صبر و رضا کی راہ دکھا دیتا ہے. اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کس نے صبر و رضا اختیار کیا اور کس نے نہیں کیا، اور ہر ایک کو حسب حکمت جزا و سزا دیتا ہے. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر امر میں جس میں مصائب بھی داخل ہیں، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو. اور اگر تم اطاعت سے اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، جس کو وہ بحسن وجوہ کر چکے ہیں. اس لیے ان کا تو کوئی ضرر نہیں، تمہارا ہی ضرر ہوگا. اور چونکہ اللہ کو ضرر ہونے کا احتمال ہی نہیں، اس لیے اس کو یہاں بیان نہیں کیا. اور تم لوگوں کو اور خصوص اہل مصیبت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر مصائب وغیرہ میں توکل رکھنا چاہیے. اے ایمان والو، جیسا مصیبت میں تم کو صبر و رضا کا حکم کیا گیا ہے، اسی طرح نعمت کے بارے میں تم کو منہمک نہ ہونے کا حکم کیا جاتا ہے. پس نعمت کے بارے میں یوں سمجھنا چاہیے کہ تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دین کے دشمن ہیں، جبکہ وہ اپنے نفع دنیاوی کے واسطے تم کو ایسی بات کا حکم کریں جو تمہارے لیے مضر آخرت ہو. سو تم ان سے یعنی ایسوں سے ہوشیار رہو اور ان کے ایسے امر پر عمل مت کرو. اور اگر تم کو ایسی فرمائشوں پر غصہ آوے اور تم ان پر تشدد کرنے لگو اور وہ اس وقت معذرت اور توبہ کریں اور تم اس وقت ان کی وہ خطا معاف کر دو، یعنی سزا نہ دو اور درگزر کر جاؤ، یعنی زیادہ ملامت نہ کرو اور بخش دو، یعنی اس کو دل سے اور زبان سے بھلا دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا اور تمہارے حال پر رحم کرنے والا ہے. اس میں ترغیب ہے عفو کی، اور یہ بعض اوقات واجب ہے جبکہ عقوبت سے احتمال غالب بے باکی کا ہو، اور بعض اوقات مستحب ہے. آگے اولاد کے ساتھ اموال کے متعلق بھی اسی قسم کا مضمون ہے کہ تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے کہ دیکھیں کون ان میں پڑھ کر خدا کے احکام کو بھول جاتا ہے اور کون یاد رکھتا ہے.
اور جو شخص ان میں پڑھ کر اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو ان سب باتوں کو سن کر جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام سنو اور مانو، اور بالخصوص مواقع حکم میں خرچ بھی کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ غالباً اس کی تفصیل اس لیے ہے کہ یہ نفس پر زیادہ شاق ہے، اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ آگے اس کے بہتر اور موجب فلاح ہونے کا بیان ہے کہ اگر تم اللہ کو اچھی طرح خلوص کے ساتھ قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے کہ عمل صالح کو قبول فرماتا ہے، اور بڑا بردبار ہے کہ عمل معصیت پر فی الفور مواخذہ نہیں فرماتا، اور پوشیدہ اور ظاہر اعمال کا جاننے والا ہے، اور زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ شکورن سے حکیم تک تمام مضامین صورت کے لیے بمنزلہ علت کے ہیں کہ سب مضامین ان پر مرتب و متفرع ہو سکتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، یعنی کسی کو کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ امر تو اپنی جگہ ایک یقینی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے بغیر کہیں کوئی ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی کسی کو نقصان و تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ نفع اور راحت۔ مگر جس شخص کا اللہ پر اور اس کی تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، مصیبت کے وقت اس کے لیے قرار و سکون کا کوئی سامان نہیں ہوتا، وہ ازالے مصیبت کے لیے ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے، بخلاف مومن کے جس کا تقدیر الہی پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو اس پر مطمئن کر دیتا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت سے ہوا، جو کچھ مصیبت مجھے پہنچی وہ پہنچنی ہی تھی، اس کو کوئی ٹلا نہیں سکتا، اور جس مصیبت سے نجات ہوئی وہ نجات ہونا ہی تھی، کسی کی مجال نہیں جو اس مصیبت کو مجھ پر ڈال دے۔ اس ایمان و اعتقاد کے نتیجے میں اس کو آخرت کے ثواب کا وعدہ بھی سامنے ہوتا ہے، جس سے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یعنی اے مسلمانوں، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان کے شر سے بچتے رہو۔ ترمذی و حاکم وغیرہ نے بسند صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل اسلام ہوئے اور ارادہ کیا کہ ہجرت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، مگر ان کے اہل و عیال نے ان کو نہ چھوڑا کہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اور یہ زمانہ وہ تھا کہ مکہ سے ہجرت کرنا ہر مسلمان پر فرض تھا۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں ایسی بیوی اور اولاد کو انسان کا دشمن قرار دیا اور ان کے شر سے بچتے رہنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ اس سے بڑا دشمن انسان کا کون ہو سکتا ہے جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کی آگ میں مبتلا کر دے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح کی روایت یہ ہے کہ یہ آیت عوف بن مالک اشجعی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کا واقعہ یہ تھا کہ یہ مدینہ میں موجود تھے، اور جب کسی غزوہ و جہاد کا موقع آتا تو جہاد کے لیے جانے کا ارادہ کرتے تھے، مگر ان کے بیوی بچے فریاد کرنے لگتے کہ ہمیں کس پر چھوڑ کر جاتے ہو، یہ ان کی فریاد سے متاثر ہو کر رک جاتے تھے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں، دونوں ہی آیت کا سبب نزول ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرض خواہ ہجرت ہو یا جہاد، جو بیوی اور اولاد فرض کی ادائیگی میں مانے ہو وہ اس کے دشمن ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سابقہ آیات میں جن کے بیوی بچوں کو دشمن قرار دیا ہے، ان کو جب اپنی غلطی پر تنبہ ہوا تو ارادہ کیا کہ آئندہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ کریں گے۔ اس پر آیت کے اس حصے میں ارشاد نازل ہوا کہ اگرچہ ان بیوی بچوں نے تمہارے لیے دشمن کا سا کام کیا کہ تمہیں ادائے فرض سے مانے ہوئے، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ تشدد اور بے رحمی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ عفو و درگزر اور معافی کا برتاؤ کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے،
کیونکہ اللہ جل شانہ کی عادت بھی مغفرت و رحمت کی ہے۔ گناہگار بیوی بچوں سے بیزاری اور بغض نہیں چاہیے۔ مسئلہ علماء نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اہل و عیال سے کوئی کام خلاف شرع بھی ہو جائے تو ان سے بیزار ہو جانا اور ان سے بغض رکھنا یا ان کے لیے بد دعا کرنا مناسب نہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ کے معنی ابتلاء اور امتحان کے ہیں۔ مراد آیت کی یہ ہے کہ مال و اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر احکام و فرائض سے غفلت کرتا ہے یا محبت کو اپنی حد میں رکھ کر اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتا۔ مال و اولاد انسان کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال و اولاد کی محبت انسان کے لیے بڑا فتنہ اور آزمائش ہے۔ انسان اکثر گناہوں میں خصوصاً حرام کمائی میں انہی کی محبت کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بعض اشخاص کو لایا جائے گا، اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یعنی اس کی نیکیوں کو اس کے عیال نے کھا لیا۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا یہ بخل اور جبن یعنی نامردی اور کمزوری کے اسباب ہیں کہ ان کی محبت کی وجہ سے آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رکتا ہے، انہی کی محبت کی وجہ سے جہاد میں شرکت سے رہ جاتا ہے۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے عیال انسان کی نیکیوں کے لیے گھن ہے، جیسا گھن غلے کو کھا جاتا ہے یہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم یعنی تقوی اختیار کرو مقدور بھر۔ جب آیت اتقوا اللہ حق تقاتہ نازل ہوئی جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا حق ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت بھاری اور شاق ہوا کہ اللہ کے حق کے مطابق تقوی کس کے بس میں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت اور مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ تقوی بھی اپنی طاقت کے مطابق واجب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حصول تقوی میں اپنی پوری توانائی اور کوشش کر لے تو اس سے اللہ تعالی کا حق ادا ہو جائے گا۔ تمت سورۃ التغابن وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تعالی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔